بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس ہمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شیعہ کمیونٹی کا سیٹ اپ۔ دوستو، اس سے پہلے آپ کو دوسرے اقوام اور مذاہب کے جدید رجحانات کے متعلق بتایا تھا، تو اب ہمیں اپنے مذہب و مسلک کے لوگوں کی طرف بھی آنا چاہیے تاکہ ہم اپنا تجزیہ بھی کر سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوستو، سچ پوچھئے تو مجھے عالم تشیع کے بارے میں حقائق پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کیا کہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری پروگریس رپورٹ کیا ہے۔ یہ میں بتا بھی نہیں سکتا اور بتانا ضروری بھی ہے۔ دوستو، ہمارے مسلک کے اندر انتہائی خود غرضانہ نظام میں مذہب چل رہا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ سارے مذہبی لوگوں نے اپنے اپنے کام اور نظام علیحدہ علیحدہ بنا رکھے ہیں اور ان کی اجتماعیت کلی طور پر پرانگدہ ہو چکی ہے، اور ہمارے مسلک کے اندر کئی قسم کے سیٹ اپ چل رہے ہیں جو کسی سے پوشیدہ نہیں بلکہ سب کے سامنے ہیں، مگر سارے لوگ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اسی گمراہ کن نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ سارا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اسے درست کرنا ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ اس ایک قوم میں کئی سیٹ اپ چل رہے ہیں جو ایک دوسرے کے بھی دشمن ہیں اور مقصد مذہب و دین کے بھی خلاف ہیں۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ میں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں، مگر میرا مقصد کسی پر تنقید یا کسی کی مخالفت کرنا نہیں بلکہ صرف اصلاح ہے، خود احتسابی ہے۔ اس نظام سے میں خود بھی باہر نہیں ہوں، کیونکہ میں مولا کریم اجر اللہ فرج شریف کا نام لیوا ہوں، اس لیے اس سارے سسٹم میں میں خود بھی شامل ہوں۔ اس لیے اندر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، باہر کھڑا ہو کے تنقید نہیں کر رہا۔ ہمارے موجودہ مذہب و مسلک میں جو سیٹ اپ چل رہے ہیں، ان میں سے ایک ایک کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا تو آپ سب کچھ خود دیکھ لیں گے۔ نمبر 1، عوامی سیٹ اپ۔ دوستو، اس وقت شیعہ عوام کی کوئی ذاتی سوچ موجود ہی نہیں ہے، بلکہ وہ صدیوں پرانے روایتی سسٹم کو سینے سے لگائے چل رہے ہیں، اور ان کا واحد کام ہے مجلس سن لینا یا کروا لینا اور اس میں جی بھر کے رو لینا اور فضائل پر نعرے مار مار کر گلے بٹھا آنا اور اسی سے اپنی جنت کنفرم کروا کے واپس آ کر ہر کام کر گزرنا، چاہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہو۔ آپ خود سوچیں کہ جس آدمی کو نجات کا یقین دلا دیا جائے، کیا اس سے اصلاح اعمال و اخلاق کی کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ زیادہ تر انسان برائیوں سے تو صرف اللہ کے عذاب اور آخرت کی سزا کے ڈر سے بچتا ہے۔ اگر کسی سے سزا کا خوف ختم کر دیا جائے تو اس سے کسی قسم کی اصلاح کی توقع کرنا فضول ہو جاتی ہے۔ جسے جنت مفت میں مل جائے، اسے نماز، روزہ اور دیگر فروعات کی بجا آوری کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اس لیے ہمارے عوام تو اپنے اعمال کی انتہا یہی سمجھتے ہیں کہ مجلس و ماتم میں جائیں اور وہاں 4 آنسو بہائیں اور جنت کھری کر کے واپس آ جائیں۔ اس لیے انہوں نے کبھی امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے بارے میں جاننے کی زحمت تک گوارا نہیں کی، بلکہ اگر کوئی ان سے کہے کہ ہمارے زمانے کے امام بھی ہیں اور ان کی معرفت کے بغیر نجات ناممکن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو امیر المومنین علیہ السلام ہی کافی ہیں، باقی جو ہیں وہ تم لے لو، نعوذ باللہ، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا خود ہمارے ساتھ ہوا اور ہمیں کچھ لوگوں نے یہی کہا ہے، اور ہم نے ان سے کہا بھائی دعا کریں ہمیں سارے پاک علیہم السلام نصیب ہوں۔ آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماتم اور مجالس میں بڑی تیزی سے تصنع اور بناوٹ داخل ہو رہی ہے۔ اس کی نشاندہی میں نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مقررین کا سیٹ اپ۔ دوستو، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مقررین کا ایک علیحدہ سیٹ اپ ہے۔ اس میں نہ ہی عوام کی خیر خواہی کا کوئی تصور ہے اور نہ ہی شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے بارے میں کوئی مثبت سوچ موجود ہے،
اور نہ ہی پاک خاندان توحید و رسالت علیہم الصلاۃ والسلام سے ہمدردی کا کوئی عنصر ہے، بلکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مجالس زیادہ سے زیادہ ملیں اور عوام کو بے وقوف بنا کر ان کی جیبیں صاف کی جائیں، اور وہ دن رات یہی سوچتے ہیں کہ ہم عوام کی جیبیں صاف کس طرح کر سکتے ہیں۔ ممبر پاک کی کوئی اخلاقیات مقرر نہیں، کوئی میرٹ نہیں، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں، نہ روایات کے بیان میں علمی و تاریخی ہونے کی شرط ہے، نہ کردار کی شرط ہے۔ یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ کچھ مقررین ہائی جنٹری کے مقرر شمار ہوتے ہیں، کئی مڈل کلاس کے مقررین ہوتے ہیں، اور کچھ بیچارے تھرڈ کلاس کے عوامی مقرر ہوتے ہیں، اور جو ہائی جنٹری کے مقرر ہیں انہیں کوئی عام آدمی تو بلا بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہزاروں روپے فی گھنٹے کے حساب سے کوئی ایسا آدمی تو نہیں دے سکتا جو تازہ مزدوری کی کمائی سے بچوں کا پیٹ پال رہا ہو۔ اور ہائی جنٹری کے مقررین ایک مخصوص کیلیبر اور سٹیٹس کے علامت ہوتے ہیں، یعنی امیرانہ لباس اور لگژری گاڑی ان کی پہچان ہوتی ہے، اور امیر لوگ انہیں اپنی امارات کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کو ہم دکھا دیں کہ ہم نے فلاں صاحب کو لاکھوں روپیہ 3 مجالس کا دیا ہے، ہم کتنے بڑے امیر بھی ہیں اور کتنے بڑے مومن بھی ہیں، کیونکہ اتنے پیسے کوئی عام آدمی خرچ کر ہی نہیں سکتا۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں، اگر آپ مشاہدہ کریں گے تو نظر آ جائیں گے، میں کیا بتاتا۔ دوستو باقی واقعات آندہ آنے والی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اجر اللہ تعالی فرجک جلد 1 سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا دولت کریمہ، یا ولی المظلومین، یا فوز العظیم اجر اللہ تعالی فرجک، وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔